اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو علیہ توکلت و الیہ متاب۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 اور 30 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری جس سے ہم مان لیتے، پتہ چلتا کہ آپ نبی ہیں، حالانکہ بہت سے معجزات آپ لوگوں کو دکھائے جا چکے تھے حضور کے ہاتھ سے۔ تو آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جب تک تمہیں ہدایت قسمت میں نہ کرے تو ہدایت پانے والے نہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ کے ذکر سے سکون قلب ملتا ہے، دل کا اطمینان ملتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کا ذکر ہی ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، اور دنیا کے مال و دولت سے نہیں ملتا۔ اگلی آیتوں میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عمل صالحات کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبیٰ لہم، خوشی ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ حسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا، ان کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ یہ طوبیٰ کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ طوبیٰ جو ہے ایک جنت کا نام ہے۔ تیسرے یہ کہ طوبیٰ ایک درخت ہے جنت کا، بہت بڑا درخت ہے۔ وہ آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محل ہے نا جنت میں، اس میں اس کی جڑ و تنہ ہے، اور اس کی شاخیں پوری جنت کے تمام مومنوں کے گھروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر ایک ایک پتا جو ہے ہر محل پر، ہر جنتی کے مکان پر ہوگا، اور ہر پتے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو حمد و ثنا کر رہا ہوگا۔ اس درخت میں ہر قسم کا پھل لگے گا، ہر پھل اسی میں، انار بھی اسی میں، انگور بھی اسی میں، مرود بھی اسی میں، سیب بھی اسی میں، ایک ہی درخت میں۔ اور پھلوں کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا بڑا، اور ہر رنگ اس درخت میں ہوگا سوائے کالے رنگ کے۔ یہ طوبیٰ ہے مومنوں کے لیے۔ پھر فرمایا ایسے جیسے پہلی امتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے محبوب، ایسے ہم نے آپ کو اس امت کی طرف بھیجا جو آپ کی امت ہے۔ اس سے پہلے بہت سی امتیں جو ہیں گزر چکی ہیں، ان کے پاس نبی آئے، رسول آئے، پیغام لائے۔ تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو ہم آپ کو کلام دے رہے ہیں، قرآن دے رہے ہیں، یہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ اور حال ان کا یہ ہے کہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ یا رحمان۔ تو ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا یہ رحمان کو پکارتے ہیں، اللہ کو دو انہوں نے معبود بنا لیے ہیں، ایک رحمان ایک اللہ۔ شور مچا دیا کہ تم رحمان کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی، ہمیں کہتے ہو ایک کو مانو۔ کہا کہ نہیں، رحمان وہی ہے جو اللہ ہے، اس کی صفت رحمان ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں نا،
قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرما دیے وہی میرا رب ہے، اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود برحق ہے، اللہ بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے۔ تو فرما دیجئے علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر توکل ہے میرا۔ پروردگار عالم جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، اور اسی کی بارگاہ کی طرف میرا رجوع ہے، اسی کی طرف میری توجہ ہے، اسی کی طرف بارگاہ میں جانا ہے، اور وہی ہمارا ملجا و مأویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔